لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کے ڈیرے حد نگاہ کم ہونے پر لاہور اسلام آباد موٹر وے M2 کو بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M3 لاہور سے درخانہ تک دھند کی وجہ سے بند۔ شہری غیر ضروری سفر سے گریز اور ڈرائیورز کو فوگ لائٹ کا استعمال کرنے کی ہدایت۔ ترجمان موٹر وے پولیس۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم ٹھنڈا تھا، شہری ہوئے بیمار، ہسپتالوں میں کھانسی اور سانس کے مریضوں میں اضافہ۔ خشک سردی اور فضائی آلودگی کی وجہ سے بچے نمونیا، چیسٹ انفیکشن اور خشک کھانسی میں مبتلا۔ ماہرین کی کم قوت مدافعت والی افراد کو اچھی خوراک، ڈرائی فروٹ اور قہوے کے استعمال کی ہدایت۔ سردی کی شدت بڑھتے ہی قہوہ اور چائے کی مانگ میں بھی اضافہ۔ کشمیری قہوہ، لیمن گراس اور کشمیری چائے شہریوں کی اولین ترجیح بن گئی۔ شہری مختلف علاقوں اور ذائقوں کے مطابق چائے اور قہوہ پینا پسند کرتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ چائے اور قہوہ سردی کا بہترین، سب سے مفید اور صحت بخش توڑ ہے۔ سرد موسم میں بھی شہریوں کو ریلیف نہ مل سکا، جنوری میں بھی توانائی کے بحران سے سخت پریشان۔ مختلف علاقوں میں گیس اور بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری، شہریوں کو معمولاتی زندگی چلانے میں شدید دشواری کا سامنا۔ گھر گھر جا کے بتانا ہے کہ پی پی کا حکومت آئے گا تو 300 یونٹ بجلی ہم مفت دلوائیں گے۔ آپ نے گھر گھر جانا ہے، گھر گھر جا کے سمجھانا ہے کہ چاہے وہ صحت کا سہولت ہو، چاہے وہ تعلیم کا سہولت ہو، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو مفت کروائیں گے۔ آپ نے گھر گھر جا کے سمجھانا ہے کہ ہم نہ صرف بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے مگر ہم اپنے مزدوروں کے لیے بینظیر مزدور کارڈ لے کر آئیں گے۔ 300 یونٹ تک مفت بجلی اور فری تعلیم دیں گے، ہم ان کو ان کے گھر میں گھس کر ہرائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں ڈرا دھمکا کر بھگا دیں گے۔ لاہور میں بڑے ہسپتال بنائیں گے تاکہ کسی کو علاج کے لیے باہر نہ جانا پڑے۔ حکومت میں آ کر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بڑھانا ہے، عوام کو پکے گھر بنا کر دیں گے، خواتین کو مفت مالکانہ حقوق دیں گے۔ عوام کو مسلم لیگ نون کے سوا باقی سب نے دھوکہ دیا، عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے انقلابی اقدامات کریں گے۔ 8 فروری کے انتخابات پاکستان کی ترقی کا نقطۂ آغاز ثابت ہوں گے۔ مالیاتی اداروں، سرمایہ کاروں کے ساتھ ساتھ عوام کے پاکستان پر اعتماد کو بحال کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں، پارٹی امور اور انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ محسن سپیڈ کے باعث لاہور میں ترقیاتی منصوبے تکمیل کی جانب گامزن، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا بند روڈ کوریڈور سائٹ کا دورہ، تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ترقیاتی کاموں کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ بند روڈ کوریڈور منصوبہ 31 جنوری تک مکمل کر لیا جائے گا۔ 8 کلومیٹر کا ہمارا یہ پروجیکٹ ہے اور آپ کے سامنے 3 مہینے میں ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں کمپلیٹ کر لیں۔ لیاری ایکسپریس وے اسی طرح کا پروجیکٹ تھا، اسی طرح سائڈوں پہ دیوار بنی تھی، وہ 13 کلومیٹر تھی، وہ 7 سال میں بنی۔ مسلم لیگ نون میں ٹکٹوں کی تقسیم پر تنازع برقرار، آئی پی پی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات پر نون لیگی عہدیداروں کی مخالفت۔ مسلم لیگ نون کا آج پنجاب سے متعلق ٹکٹوں کی تقسیم کا اعلان متوقع تھا، اچانک ایک بار پھر ٹکٹوں کی تقسیم سے متعلق اعلان ملتوی کر دیا گیا۔ نون لیگی ذرائع کے مطابق آئندہ 3 روز میں خیبر پختونخوا، سندھ اور پنجاب سے متعلق ٹکٹوں کا اعلان کیا جائے گا۔ سربراہ مسلم لیگ ضیاء اعجاز الحق کا قومی یکجہتی الائنس بنانے کا اعلان، کہا کہ آزادانہ اور چھوٹی جماعتوں کے الیکشن لڑنے والوں کو اکٹھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جو مسائل کا ذکر نہ کرے بلکہ حل کرے۔ سابقہ حکومت نے مہنگائی اور بے روزگاری کا بوجھ عوام پر جان بوجھ کر ڈال دیا، جن کا بیانیہ ایک نہیں، وہ تمام جماعتیں اکٹھی ہو گئیں۔ سربراہ مسلم لیگ ضیاء اعجاز الحق کی میڈیا سے گفتگو۔
پی ٹی آئی کارکن صنم جاوید کے N119-120 سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل خارج، کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا RO کا فیصلہ برقرار۔ ایپلیٹ ٹریبیونل کے جج جسٹس طارق ندیم نے صنم جاوید کی اپیلوں پر فیصلہ سنایا۔ عوام ناکام سیاسی جماعتوں کی دوغلی پالیسیز کو پہچان چکے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ شیڈول کے مطابق الیکشن نہ کرائے گئے تو ملکی استحکام کو خطرات لاحق ہوں گے۔ تینوں ناکام سیاسی جماعتیں عوام کے سامنے منشور کی بجائے کارکردگی پیش کریں۔ بے روزگاری، بدامنی، مہنگائی کے باعث نوجوان ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا چلڈرن ہسپتال کا دورہ، ہسپتال کی اپ گریڈیشن کے کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے مین کوریڈور اور استقبالیہ کاؤنٹرز کا معائنہ کیا۔ مین کوریڈور میں ٹائلز لگانے کے کام کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ بولے پنجاب میں 100 سے زائد ہسپتالوں میں سہولیات کی بہتری کا ٹاسک 31 جنوری تک مکمل کریں گے۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا راوی پل توسیعی منصوبے اور شاہدرہ چوک کا دورہ۔ محمد علی رندھاوا نے دونوں منصوبوں پر جاری کاموں کا جائزہ لیا۔ راوی برج کے دونوں اطراف پائلنگ اور بورنگ کا عمل جاری، منصوبے پر 24 گھنٹے کام جاری۔ کمشنر لاہور نے شاہدرہ چوک کے اطراف جاری کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ آئی جی پنجاب سے برطانوی تنظیم کے وفد کی ملاقات، وفد میں اسد علی، زاہد بھٹی اور عبداللہ مشتاق شامل تھے۔ خواجہ سراؤں کی سہولت اور تعلیم کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ ٹرانسجنڈر افراد کی تعلیم کے لیے پولیس تحفظ مرکز اسکول کے قیام بارے بھی گفتگو کی گئی۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن میں شرکت کیوں نہ کی؟ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمیٰ کے ہدایت پر پلاننگ ونگ کے افسران کو شو کاز نوٹس جاری۔ واگا زون کی زونل آفیسر ارم الطاف اور بلڈنگ انسپکٹر ارسلان جمیل کو شو کاز نوٹس، دونوں افسران کو 3 دن میں وضاحت دینے کی ہدایت۔ لاہور پولیس میں ایک اور ڈی آئی جی کی سیٹ کی منظوری، حکومت نے ڈی آئی جی ایڈمنسٹریشن لاہور کی سیٹ کی منظوری دے دی۔ پنجاب حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ڈی آئی جی منتظر مہدی کی بطور ڈی آئی جی ایڈمن لاہور تعیناتی کا امکان۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے 26ویں کانوکیشن کی تقریبات جاری، نامور پروڈیوسر اور ڈرامہ نویس شاہد ندیم کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ تیسرے مرحلے میں 236 طلباء و طالبات کو ڈگریوں سے نوازا گیا۔ مختلف سیشنز میں مجموعی طور پر 3307 طلباء کو ڈگریاں دی جائیں گی۔ طلباء نے زندگی میں مثبت تبدیلی کے تقاضوں کو UCP کا مرہون منت قرار دیا۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں انڈر گریجویٹ پروگرامز میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ کا انعقاد، U-GATE امتحان میں 236 امیدواروں کی شرکت۔ پروگرامز میں داخلے کی پہلی میرٹ لسٹ 15 جنوری کو جاری کی جائے گی۔